الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قل للہ الشفاعة جميعا، فرما دیجئے شفاعت سفارش کا مکمل طور پر کنٹرول اختیار اللہ کے پاس ہے. لہو ملک السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر اخروی کامیابیاں حاصل کرنے والوں میں شامل فرما لے. ایک مسلمان اور ایک مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے. مسلم کا مطلب یہ ہے، مسلم یعنی سر تسلیم خم کر دینے والا. اس کی ڈوری، اس کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول اس کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور وہ اس کو کرنا ہے. جس کے کرنے کا کہہ دیا وہ کرنا ہے، جس سے رکنے کا کہا اس سے رکنا ہے، تبھی کامیابی ہے. انسان اس بات سے کب کنارہ کشی کرتا ہے کہ جب اس کو کسی بات کا حکم دیا جائے وہ نہ کرے، یا اس کو کسی بات سے روکا جائے اور وہ اس کو کرے. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس کو کوئی نہ کوئی آسرا مل جائے، کچھ سہارا مل جائے، کوئی اس کو ٹیک لگ جائے کہ لو بھئی فلاں میرا سہارا ہے نا. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنا بھی، مجھ سے بڑے نے مجھے حکم دیا میں نے نہیں کیا، یا اس نے روکا تھا میں نے کر لیا ہے، تو مجھے کیا پرواہ ہے، میں نے کون سا پھنسنا ہے، مجھے کون سا کوئی پوچھنے والا ہے. چلو اگر کسی نے پوچھ بھی لیا، حکم دینے والے نے پکڑ کر بھی لی، تو پھر میرے پاس اختیارات ہیں نا، سورسز ہیں، میں ان کو استعمال کر کے نکل سکتا ہوں، بچ سکتا ہوں. یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہوتی ہے بالخصوص اللہ کے متعلق کہ چلو جو اللہ نے حکم دیا ہے کیا ضرورت ہے اس کو کرتے پھریں، اللہ نے جس سے روکا ہے کیا ضرورت پڑی ہے اس سے رکتے پھریں. اپنی مرضی کرو، یہ جہان مٹھا اگلا کہنے ڈٹھا، چند دن کی چاندنی ہے، مزے کرو موج کرو. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، جیسی چاہیں زندگی گزاریں. قیامت کے دن اول تو پھنسنا ہی نہیں کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے، اور اگر پھنس بھی گئے تو اللہ کے رسول ہیں نا جن کی امت کے ہم لوگ ہیں، جو قیامت کے دن امتی امتی کہہ رہے ہوں گے تو مجھے نکال لے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس غلط نظریے کی قرآن مجید میں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں پہلے سے ہی اصلاح فرما دی اور اس غلط نظریے کی نفی کر دی. آپ کتنی آیات اس ضمن میں سن چکے ہیں. آج ایک بڑی ہی دلچسپ حدیث جو قیامت کے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے سفارش اور شفاعت ایسا نہیں ہوگا کہ میرا دل چاہے میں بھاگ کے چلا جاؤں اللہ کے نبی کے پاس، یا میرے خاندان میں کوئی شہید ہے، کوئی حافظ ہے جن کے فضائل ہیں قرآن پاک میں یہ لوگ سفارش کرنے والے ہیں، میں بھاگ کے ان کے پاس چلا جاؤں اور ان سے کہوں میری سفارش کر دو. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. قرآن بتا رہا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، مکمل طور پر، جمیعا کلی طور پر سفارش کا پورا اختیار للہ اللہ کے پاس ہے. وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اس کی سفارش ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور پھر جس کے لیے اجازت ملنی ہے نا اس کے لیے ایک مین اور اہم بات ضروری ہے کہ وہ بندہ توحید والا ہو. اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہے نا وہ بھول جائے کہ اس کی نبی پاک سفارش کریں گے، کلیئر ہے، آگے انشاءاللہ ان چیزوں کا بیان آئے گا. لیکن پہلی بات سفارش کون کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اس سے پہلے آپ نے بعض واقعات انبیاء کے سنے جس سے واضح ہوا اللہ کے نبی بھی اگر دنیا کے اندر کسی کے ساتھ دلی محبت، لگاؤ، پیار کی وجہ سے
انسانی فطرت اور طبیعت سے عاجز آ کر کہہ لیجئے، کسی کی محبت میں آ کر کہہ لیجئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں کچھ کہہ دے، سفارش کر دے، اللہ نے ان کو بھی موڑ دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت کر چکے ہیں سورہ ہود سے۔ میں نے الحمدللہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اور ان کا حوالہ دے کر آپ کو بتایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی آپ سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دنیا سے چلے گئے، آپ نے بڑی کوشش کی، پاس جا جا کے کہا قل یا عم لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں ہی پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کم از کم میں اس کو قیامت کے دن دلیل بنا کر پیش تو کر سکوں کہ یا اللہ میرے چچا نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور میرے کان میں پڑھا، میں گواہ ہوں۔ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، کہا بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین ساری دنیا میں سب سے بہترین دین ہے، لیکن لولا الملامۃ او حذار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر مجھے مرنے کے بعد ملامت کا ڈر نہ ہو، لوگوں کے برا کہنے کا ڈر نہ ہو، لو آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، بھتیجے کا دین قبول کر گیا، یہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے ان باتوں کا ڈر نہ ہو تو اپنے دین کا سب سے بڑا حمایتی تو مجھے ہی پائے، لیکن مجھے ڈر ہے۔ بس یہ اس کے آخری کلمات اور وفات پا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی۔ وہ چچا جس نے ہمیشہ پشت پہ ہاتھ رکھا، جس نے مکہ کے ہر چودھری سے ٹکر لیے رکھی اپنے بھتیجے کی خاطر، جس نے میرے دادا کی ہوئی وصیت کی ہمیشہ لاج رکھی، آج وہ میری بات نہ مان کر چل پڑا ہے۔ آپ رو پڑے، اللہ سبحانہ و تعالی سے گزارش کر دی، اللہ سبحانہ و تعالی کی اس بارگاہ میں سفارش پیش کرنا چاہی۔ اللہ نے آیت اتاری، فرمایا میرے مصطفیٰ انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ میرے مصطفیٰ کریم جی جس کے ساتھ آپ محبت کریں، احببتا سورۃ القصص پڑھیے، یہ قرآن ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم جی جس کے ساتھ آپ محبت کریں اور آپ کوشش کریں، آپ چاہیں کہ آپ اس کو ہدایت دے دیں، انک لا تہدی، اللہ فرما رہا ہے یقیناً آپ ہدایت اس کو دے نہیں سکتے۔ کس نے دینی ہے ہدایت؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کو خوب پتا ہے ہدایت پانے والے ہیں کون، اللہ کو پتا ہے کس نے ہدایت پانی ہے، اسی کو اللہ نے ہدایت دینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتار کر اللہ نے تسلی دے دی، فرمایا یہ تو بنا دنیا میں، مجھے اللہ نے حوصلہ دے دیا، تسلی دے دی، قیامت کا دن ہوگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی میرا چچا آئے گا، اس چچا کو جہنم کی آگ سے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ ان دونوں جوتوں کو پہن کر اس طرح سے ابلے گا کہ جس طرح چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہڈیاں ابلتی ہے۔ دیکھو میرے عزیزوں کتنا قریبی تعلق ہے، لیکن یہ حسب و نسب یہ فائدہ نہیں دیتا، کیوں؟ عمل نہیں ہے۔ عمل ہو تو پھر آگے چل کر ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے۔ کبیرہ گناہ کرنے والے، دیگر گناہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کو اللہ اپنے نبی کی سفارش سے جنت میں داخل کر دے تو ایسا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہوگا اس کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی نہیں کرنی اس چچا کی،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا لا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش کرنے والے سفارش اسی کی کریں گے جس کے بارے میں اللہ پسند کرے گا۔ دنیا جو چاہے نظریہ قائم کر لے، آئیے اب سنیے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے فرشتوں نے بھی سفارش کرنی ہے، ہو چکی ہے بات، اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے اور یہ سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، بصورت دیگر کوئی نبی کوئی فرشتہ آگے بڑھ کر اللہ سے کچھ کہہ دے، کوئی گزارش کر دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں الحمدللہ پہلے ہو چکی ہیں۔ اسی تناظر میں صحیح بخاری شریف کی ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، حدیث نمبر 4712 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ہوا یہ کہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، گوشت دیا گیا، آپ کو گفٹ کیا گیا، لیجیے آپ آج گوشت تناول فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب گوشت پیش ہوا، فرفع الیہ الذراع وکانت تعجبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ران کا گوشت پسند تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ پیش کر دیا گیا۔ صحابہ توجہ رکھتے، آپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ جس طرح کوئی معزز مہمان آئے تو ہم بڑا اچھا گوشت نکال کر سالن کے طور پر اس کی خدمت میں پیش کرتے، جناب یہ کھائیے یہ کھائیے، پھر صحابہ کتنا ادب کرتے ہوں گے ہمارے پیارے نبی کا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دشمنوں نے بعض اوقات گواہیاں دی، جو ادب و احترام اصحاب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، کائنات میں اتنا ادب کسی نے نہ آج تک کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا، با ادب تھے۔ لیجئے وہ ران کا گوشت پیش کیا گیا، وہ آپ کو پسند تھا، فنہس منہا نہستن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ لیا، تھوڑا سا گوشت آپ نے اس میں سے اتار لیا، آپ علیہ السلام نے جتنا کھانا تھا اتنا الگ کر لیا، ثم قال، پھر وہ الگ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ وهل تدرون مما ذلک، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ قیامت کے دن یہ صدارت کا اور سرداری کا اور سب سے بلند جو تاج ہے وہ میرے سر پہ ہوگا، سارے انسانوں کا، ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ اور تمہیں پتا ہے یہ کس وجہ سے ہوگا؟ آپ نے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس طرح ہوگا، یہ کیوں ہوگا؟ پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا یجمع اللہ الناس، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع فرما لے گا۔ حدیث طویل ہے ذرا، لیکن اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے، اگر اس پر میں بات کرنا شروع کروں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ خطبے کی ضرورت ہے، لیکن آپ ذرا اس حدیث کو سماعت کرتے جائیے اور موضوع کی مناسبت سے آگے آنے والی باتوں پر غور کیجئے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر لے گا، اول سے آخر، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نا، ان سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان میدان محشر میں جمع ہیں، الاولین والآخرین، پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، فی صعید واحد، اور یہ ساری کی ساری زمین ایک چٹیل میدان بنی ہوگی، کوئی اس کے اوپر عمارت نہیں، کوئی جناب نشیب و فراز نہیں، کوئی بلند و بالا پہاڑیاں نہیں، کوئی چوٹیاں نہیں، سب پوری کی پوری زمین ایک چٹیل میدان، اور اس چٹیل میدان میں سارے پہلے سارے بعد والے سب کے سب اللہ نے جمع کر رکھے ہیں، اور منظر پتہ کیا ہے؟ یسمعہم الداعی،
بلانے والا جب آواز دے گا تو سب کو سنائی دے گی. یہ نہیں ہے یہاں پر لاؤڈ سپیکر کی آواز نہیں آ رہی, ہمارے تک تو آواز نہیں پہنچ رہی, ایسا کچھ نہیں. آپ اندازہ کر لیجئے نہ جانے کتنی بڑی انسانوں کی اس وقت تعداد ہوگی, کھربوں انسان. بولنے والا جب بولے گا سب کو آواز جائے گی. وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ, اور جب وہ ان کو دیکھے گا تو سب پر نظر پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سارے ہیں, دیکھنے والے کو سب نظر آ رہے ہیں, اور بات کرنے والے کی بات سب تک پہنچ رہی ہے. اور فرمایا وَتَدْنُ الشَّمْسُ, اگلا منظر لوگوں یہ ہے کہ سورج بالکل قریب ہوگا. یہ منظر ہے ہولناک اور خوفناک. دنیا میں سورج نکل آئے, گرمی کا موسم ہو اور زمین تپتی ہوئی, اس پر پاؤں رکھا نہیں جاتا. قیامت کے دن سورج بالکل قریب. اور فرمایا فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرَبِ, حالت یہ ہوگی لوگ غم اور کرب, تکلیف میں انتہا کو پہنچے ہوں گے. انتہا کی پریشانی, تکلیف, غم, کرب, مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اندازہ کیجئے نا, سورج بالکل قریب ہے اور انتظار ہو رہا ہے. حتیٰ کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا غم, ایسا کرم کہ ما لا یطیقون, ان کی ہمت جواب دے جائے گی, لوگوں کی طاقت جواب دے جائے گی. ولا یحتملون, اور وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہ رہیں گے کہ میدان محشر میں کھڑے ہیں, شدت کی گرمی ہے, پاؤں زمین پہ رکھے نہیں جا رہے, انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر ہوگا نا کہ ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی, کرب, تکلیف, غم, پریشانی انتہا کو پہنچ جائے گی. فَيَقُولُ النَّاسُ, اب کچھ لوگ بات کریں گے اور کہیں گے أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ, یار کچھ خیال بھی کرو, اسی مصیبت میں رہنا ہے, کچھ سوچ بھی لو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے. ہوتا ہے نا بعض لوگ, کبھی کوئی بندے تکلیف میں ہو, کہتے ہیں یار اس طرح بیٹھ کر کیا بن جائے گا, تکلیف دور ہو جائے گی, چلو اٹھو, کوئی ہاتھ پاؤں مارے, کوئی کوشش کریں, کوئی ہیلا وسیلہ کریں. وہ کہیں گے الا ترى, تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا ہمارے ساتھ بن رہا ہے, اٹھو. الا ترون ما قد بلغکم, اس سے آگے تم اور کیا دیکھنا چاہتے ہو. الا تنظرون من یشفع لکم الى ربکم, آؤ ذرا مل کر اس کو تلاش تو کریں جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کر سکے. ہیلا وسیلہ کریں نا, کوئی ہمت کریں, کوئی اللہ حساب کتاب شروع کرے. بات ہی نہیں بن رہی, اتنی تکلیف میں ہے, بھلا اس طرح واویلا کرنے اور رونے پیٹنے سے کچھ بنے گا. آؤ یہ کام کرتے ہیں. لیجیے اب وہ دعوت دیں گے اور آپس میں اب لوگ چے مگویاں کر رہے ہیں, یار کس کو کہیں. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ, کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے کہیں گے, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے علیکم بآدم, چلو یار سارے مل کر چلتے ہیں ابا جی آدم کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام. نبیوں کا نام آئے بڑی محبت سے پڑھ لیا کریں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ بعد میں آنے والوں کو اللہ نے کہا ان کے اوپر یہ لازم ہے, ان کا یہ طریقہ ہے, پہلے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کہیں گے علیکم بآدم, یار چلو سارے مل کے چلتے ہیں ابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. چنانچہ فیأتون آدم علیہ السلام, ہمارے نبی بھی پڑھ رہے ہیں علیہ السلام, فرما رہے ہیں وہ سارے مل کر آ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. ساری اولاد آ گئی ہے, ابا جی سے گزارش کریں گے, فیقولون لہ, ابا جان سے عرض کریں گے, کہیں گے انت ابو البشر, ابا جی آپ تو ہم سب کے باپ ہیں. باپ اولاد کو تکلیف میں دیکھے کہاں برداشت ہوتا ہے, ہم کس تکلیف میں ہیں, آپ کیسے برداشت فرما رہے ہیں. انت ابو البشر, آپ تو ابو البشر ہیں. خلقک اللہ بیدہ, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا. دو فضیلتیں, سارے انسانوں کے باپ, اور دوسری اس سے بھی بڑی فضیلت یہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. سبحان اللہ. اور اگلی بات ہے وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ, اور آپ میں اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونک دی.
کون کہہ کر یہ سب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے، ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھ کر اللہ نے آپ کا سارا وجود بنایا، آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وَآمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، سارے فرشتوں کو حکم دیا اور سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ ابا جان اتنے بڑے بڑے آپ کے فضائل ہیں، اور ان فضائل میں کوئی اور آپ کا شریک ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہو۔ اچھا بھی چاہتے کیا ہو؟ عرض کریں گے اشفع لنا الی ربک۔ ابا جان یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، اللہ کو کہہ دیں حساب کتاب شروع ہو جائے، کوئی ہمارا کام بن جائے، اس مصیبت سے ہم نکلے۔ ابا جان دیکھیے نا، الا تری الی ما نحن فی، ہماری کیا حالت ہوئی پڑی ہے، پسینے سے شرابور ہیں اور اس قدر تکلیف اور کرب میں ہیں۔ الا تری الی ما قد بلغنا، جو تکلیف ہمیں پہنچی ابا جان آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہے نا۔ ارشاد فرمائیں گے بالکل۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے تمہاری طبیعت، کیفیت، تکلیف، کرب نظر آ رہے ہیں، لیکن سنو، فیقول آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، لیکن میری ساری اولاد سنو، آج اللہ اس قدر غصے اور غضب کی حالت میں ہے، آج سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں آیا، اور آج کے بعد بھی اس جیسا غصہ اللہ کو کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اس قدر غصے میں ہے، غضب کی حالت میں ہے، وہ غضبناک ہے، اور بنتا بھی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق پیدا کس لیے کی، کر کے کیا آئے ہیں؟ بہرحال کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر غصے میں ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو، میری سن لو۔ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، مجھے تو اللہ نے جنت میں بھیج کر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا۔ کیا تھا نا، کیوں نہیں کیا تھا نا، بھول ہو گئی نا۔ اللہ بھی کہتا بھول گئے، اب آدم علیہ السلام کو وہ یاد آئے گا، اوہ اللہ نے اتنی عظمتیں مجھے دی اور جنت میں بھیج کے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں بھائی چلا گیا، فعصیت، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ بس اتنی کہہ کر کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج تو میرا اپنا آپ ہی بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اتنے قریب صرف ایک نافرمانی پر ان کے رونگٹے کھڑے ہیں اور وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، کہہ رہے نفسی نفسی، کاش آج میری جان بچ جائے، میری جان میری جان، میں تمہیں کیا جانوں کہ میری اولاد تکلیف میں ہے، میں تو خود اپنی فکر میں ہوں، وہ جو ایک نافرمانی ہو گئی تھی اگر رب نے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا۔ لہذا بھائی میری طرف سے ہے جواب، اذهبوا الى غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ کدھر جائیں جی؟ فرمائیں گے اذهبوا الى نوح، تم چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ وقت اب اجازت نہیں دیتا کیونکہ آگے ابھی 4-5 نبیوں کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے بات انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا اس میں میسج ہے میرے عزیزوں، کاش میں اور آپ اس کو سمجھ سکیں۔ کبھی تنہائیوں میں غور بھی کیا کریں، ایک نافرمانی، اور وہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے کہا تاب علی، میں نے اپنے آدم کی توبہ قبول کر لی تھی، لیکن اس نافرمانی کا احساس قیامت کے دن بھی ہو رہا ہے۔ اے آدم کی اولاد، میں اور آپ، مرد عورتیں، سب کے سب جتنے یہاں جمعے کے لیے تشریف فرما ہے، ہم غور کریں، ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کبھی ہمیں بھی احساس ہوا ہے قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ابا جی کو اتنی فکر کہ یہ اللہ نے ایک درخت سے روکا تھا، فعصیت، میں اس کی نافرمانی کر بیٹھا۔ 3 بار کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا لے، اللہ کسی طرح مجھے بچا لے، بھائی مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آؤ ہم بھی اپنے ابا کی طرح احساس پیدا کریں،
آج ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں تو کسی نے گارنٹی بھی نہیں دی، سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا کہ تمہاری معافی ہو چکی ہے، تو ہمارا پھر کیا بنے گا؟ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، جس وقت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، قرآن پاک میں بھی کتنی آیات ہیں اور احادیث میں بھی واضح باتیں ہیں، اور جب اس قسم کے کوئی حالات بنتے ہیں نا تو پھر ان باتوں پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بالکل کلیئر ہے، جب یہ گناہ پائے جائیں گے تو پھر یہ عذاب آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی قوم کے اندر زنا بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیماریاں ان میں ڈال دے گا جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں، ایڈز اور دیگر قسم کی بیماریاں، ماپ تول میں کمی، زکوٰۃ نہ دینی، اس طرح کے جب کام ہوں گے، مالی بددیانتیں اور اسی طرح خیانتیں، تو پھر بارشیں رک جائیں گی، قحط پڑے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری شکلیں ہیں۔ آج دیکھیے آٹے کے لیے لوگ کس طرح مارے بیچارے پھر رہے ہیں۔ کل ہی خبر پڑھ رہے تھے غالباً پشاور والی سائڈ کی، ایک باپ اپنے 3-4 بچے گھر میں بھوکے ہیں، آٹا لینے گیا، ملا نہیں، واپس آیا، پہلے بچے مارے، آخر میں خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ ہو رہا ہے کس کے لیے؟ آٹے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے حکمرانوں کا ظلم، باقی سارا کچھ اپنی جگہ پر، کبھی ہم نے بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا ہے آج ہم گناہوں کی دلدل میں کس قدر دھنس چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی ساری باتیں ہیں۔ بہرحال یہ مہنگائی اور یہ قحط کی سی کیفیت، آئیے ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی۔ بعض اوقات چند لوگوں کی توبہ کام دکھا جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، محسوس یہی ہوتا ہے، آپ بھی غور کریں، میں بھی، ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے۔ حقیقت یہ ہے، اس قدر ہم گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر بندہ دوسرے کو الزام دے رہا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور ہر دوسرے کی برائی نظر آتی ہے، کسی میں اچھائی ہے بھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں بعض لوگ نا خنزیر تباہ ہوتے ہیں، طبیعت ایسی ہے، خنزیر والی طبیعت ہے کہ وہ ہمیشہ گندگی کے اندر منہ مارتا ہے، بخانہ ہوگا اس میں منہ مارے گا، وہ کبھی اچھی جگہ۔ اسی طرح بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بس گاندھی پھیلانا ہوتا ہے، جہاں بیٹھیں گے وہاں گندگی والی باتیں، وہاں جناب پروپیگنڈا، بہتان بازی، کیچڑ اچھالنا، پٹڑیاں اچھالنا، اس کے کان میں پھونک مار، اس کے کان میں بات کر، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی حرکتیں۔ یہ فرماتے ہیں خنزیر تباہ لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کروں، ہمیں گند والی مکھی نہیں بننا چاہیے، ہمیں شہد والی مکھی بننا چاہیے۔ شہد والی مکھی رس چوستی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھر کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، شہد نکلتا ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور گند والی مکھی گند پر ہی بیٹھتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شہد والی مکھی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسروں کو الزام دینا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا نہیں، حکمران ایسے، ہر وقت یہی کوسنے نہیں۔ ہم عوام دیکھیں، اعمالکم اموالکم،
بتا دیا گیا یہ تمہارے عمل ہیں آج جن کی وجہ سے تمہارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط ہیں۔ ان کو اپنے اتار چڑھاؤ سے اکھاڑ پچھاڑ کی فرصت نہیں، انہوں نے عوام کو کیا دیکھنا ہے۔ لہذا آئیے ہم من حیث القوم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اچھے بنیں، اپنا کردار اچھا کریں، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، مثبت کردار ادا کریں۔ کیا کریں؟ باہر کے لوگ تو باہر کے یعنی جن کو ہم دنیا دار کہتے ہیں، دیندار لوگ، اچھے بنے نمازی لوگ، ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی، وہ اپنا کردار اپنا اخلاق اچھا نہیں کر پاتے، وہ اپنی زبان کا استعمال اچھا نہیں کر پاتے، وہ کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں، کوئی ذرا سی بات کر دے وہ بالکل یقین کر بیٹھتے ہیں۔ فرمائیے کرنے والا بھی جھوٹا ہے، سننے والا بھی جھوٹا ہے، تو کیوں ہم ایسا کردار اپنائیں، اچھا کردار اختیار کریں، اچھا اپنے آپ کو بنائیں، اچھے انداز سے اپنے آپ کو لے کر چلیں، کیا معلوم ہماری کون سی ادا سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آخری گزارش ہے میرے عزیزوں، الحمدللہ گاہے گاہے مختلف ماشاءاللہ اسکالرز کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اصلاح کی کوئی باتیں، ہمارے فائدے کی کوئی باتیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آنے والے سوموار کو، یہ بڑا اہم اعلان ہے، سب توجہ فرمائیں، آنے والے سوموار کو نماز عشاء کے بعد ہماری ترجمہ کلاس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے وقت ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں اسلامک میڈیکل سائنس میں ایک بڑا خوبصورت نام، اور یوٹیوب پر بھی آپ نے بہت ان کو سنا ہے، بہت سارے احباب ان کا ذکر کرتے ہیں، میری مراد ڈاکٹر شرافت علی صاحب، وہ انشاءاللہ تعالی سوموار کو عشاء کی نماز ہمارے پاس پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کا بیان ہوگا، بڑا دلچسپ بیان ہوتا ہے آپ کے جسمانی امراض کے حوالے سے، اور ان جسمانی امراض کی صحت اور تندرستی، ان کی درستگی کے لیے اسلام ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پر سن رکھا ہے، تو میری گزارش ہے سوموار کو آپ سب احباب یاد رکھیے، عشاء کی نماز یہاں پڑھیں، عشاء کے بعد ان کا بیان ہوگا، بعد میں سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ کے مسائل ان سے ذکر کریں، دیگر لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔